عبداللہ ابن ابی اوفا، یہ آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے ہیں کہ 6 ہجری میں فوت ہوئے. ان کو کچھ تابعین ملنے کے لیے آئے تو ان میں سے ایک سیدنا طلحہ بھی تھے. جی السلام علیکم وحید بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ، اللہ کا شکر. آ جائیں، بیٹھیں جی. وحید بھائی سنا، یہ کس کو سن رہے ہیں آپ؟ یہ تو علماء کہتے ہیں یہ تو مرضی ہے، تو آپ اس کو کیوں سن رہے ہیں؟ اپنی آخرت بچائیں اور اس کو سننا بند کریں، یہ تو آپ کو جہنم میں لے جائے گا. آپ کو مطلب جو آپ نے سن لیا ہے بس اسی پہ آپ یقین کر رہے ہیں. مجھے افسوس ہے کہ آپ اس طریقے سے کسی کے بارے میں کیسے رائے قائم کر سکتے ہیں کسی کے کہنے پہ. خود آپ نے کبھی سنا؟ مطلب آپ نے کبھی خود سے اس بندے کو سننے کی کوشش کی ہے کہ پتہ چلے یہ کون ہے اور کیا بات کرتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے بزرگوں کی گستاخی کرتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یا اپنے بزرگوں سے محبت ہے؟ ظاہر آپ کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوگا نا. تو آپ مجھے بتائیں کہ مطلب ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھ رہا ہے اور اس کو آپ قادیانی کہہ رہے ہیں، اس میں اگر وہ آپ کے خلاف بات جا رہی ہے تو وہ کیسے مطلب آپ اس کو غلط کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں اور اپنی غلطی کو مانیں اور وہی عقیدہ رکھیں جو حدیث کے مطابق ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا ہمارے بزرگوں کے بارے میں کیا اول فول بولتا رہتا ہے، بکواسیات کرتا ہے، برا بلا کہتا ہے ان کے بارے میں. کیا مطلب ہمارے بزرگ جو تھے وہ نہیں قرآن و حدیث کو جانتے تھے؟ یہ نیا آ گیا جس کو پتہ چل گیا قرآن و حدیث کا. آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ کون ہے، کون ہوتا ہے جو اس طریقے سے باتیں کرتا ہے ہمارے بزرگوں کے بارے میں؟ اس کو بند کریں، اس کو نہ سنا کریں. دیکھیں کسی بھی انسان کے لیے کوئی بھی رائے قائم کرنا یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اس کو سنے بغیر، اس کو سمجھے بغیر اس کے بارے میں کوئی رائے قائم اپنی کر لیں. یہ بہت بڑی ناانصافی ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے نا تو تم پہلے اس کی تصدیق کر لیا کرو. یہ نہ ہو کہ کسی غلط فہمی میں، کسی جھوٹ کی بنیاد پہ، کسی جھوٹے کی وجہ سے تم کسی بندے کو یا کسی قوم کو بڑا بلا کہنا شروع کر دو. تو اس وجہ سے کم از کم آپ کو پہلے تحقیق کر لینی چاہیے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ آپ کے بزرگوں کو برا کہتا ہے، یہ بولتا ہے اس کے بارے میں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اس بات کی کہ انہوں نے آج تک کبھی بھی کسی بھی بزرگ کی، کسی بھی اللہ کے نیک بندے کی کبھی گستاخی نہیں کی، کبھی ان کے بارے میں برا بلا نہیں بولا. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے بارے میں بات نہیں کرتے. وہ جو ان کے بارے میں آپ رائے قائم کی ہوتی ہے نا آپ نے، مطلب آپ کے جو علماء یا جو بھی ان کے بارے میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ اب دیکھیں معین الدین چشتی صاحب تھے، ان کے بارے میں وہ دیکھیں اللہ کے نیک بندے ہوں گے، ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے، ہم مانتے ہیں اس بات کو، ہوں گے، ہم کہتے ہیں. لیکن جب ان کو جو تعارف کروانے والی جو بکس ہے نا، وہ آپ سمجھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک پرسنالٹی موجود تھی دنیا میں. تو جب ہم ان کی بک پڑھتے ہیں نا تو اس کے اندر اگر کوئی ایسی گستاخی لکھی ہو جو کہ اللہ کے نبی کی گستاخی ہو، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیا کریں وہاں پہ؟ ہم جب کہتے ہیں کہ یہ گستاخی ہے اس کو باہر نکال لو، تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ کوئی معرفت کی باتیں ہیں، نہیں یہ ان سے کوئی کسی ایسی کیفیت میں غلطی ہوئی ہے، ایسا معاملہ ہے تو اس پہ کوئی قدر نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو عشق بھی عشق کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک مرید آیا اور اس مرید نے آ کے کہا کہ میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں معین الدین چشتی صاحب کے پاس. انہوں نے آگے سے کہا کہ تم کلمہ کون سا پڑھتے ہو؟ تو مرید نے کہا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے؟ یہ آپ خود ویریفائی کر سکتے ہیں، آپ ان کی بک پڑھیں عشق بھی عشق، اس میں جا کے دیکھیں یہ واقعہ لکھا. آپ مجھے بتائیں اس کے اندر وہ لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم اس کلمے کو نہیں، تم نہ اس طریقے سے پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ. اب یہ عبارت کو آپ بتائیں کہ یہ صحیح ہے کسی نے اس طریقے سے اپنا کلمہ پڑھایا ہو کسی کو مرید کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہے؟ آپ بتائیں اس بات کو. یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے، اس کو ہم کیسے مطلب مان سکتے ہیں اس طرح کی بات کو؟ تو یہ چیز انہوں نے کی اس ٹائم پہ. یہ بندہ یہ کہتا ہے کہ اس عبارت کو نکال کے باہر پھینکو آپ، یہ گستاخی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے، جس طریقے سے قادیانیوں نے کیا تھا کام. تو ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو نکالیں باہر. تو اس میں آپ مجھے بتائیں کہ بزرگوں کی گستاخی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ یہاں پہ بزرگوں کی گستاخی ہو رہی ہے یا ختم نبوت کا پہرا دیا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو آپ کسی کو بھی بغیر سنے اپنی رائے قائم نہ کیا کریں. یہ بزرگوں کی یہاں پہ گستاخی نہیں ہو رہی ہوتی، یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہو رہے ہیں. اور یہ تو صرف اور صرف کہتے رہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا. تو آپ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ بزرگوں کو برا بلا نہیں کہتا، وہ ان عبارتوں کے بارے میں برا بلا کہتا ہے. تو مطلب ہم وہاں پہ کیا کریں؟ یہ بندہ وہاں پہ کیا کرے؟ آپ بتائیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں یا آپ کے بزرگوں کو مانیں؟ آپ بتا دیں. سہارا کوئی بھی مطلب اس طرح کی بات کرے گا تو وہ ہم اس کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے، ہم اس کے بارے میں برا ہی سوچیں گے. ہر کہیں گے وہ قادیانیوں میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا. پھر آپ ایک کام کریں، آپ ان کا ایک لیکچر ہے جس کا عنوان ہے کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، تو آپ وہ لازمی سنیں. آپ جب وہ سن لیں گے پھر اس کے بعد مجھے بتائیے گا. چلے میں انشاءاللہ اس کو سن کے دیکھوں گا، بلکہ ہم دونوں اکٹھے سنتے ہیں. آپ چلائیں ویڈیو کو چلائیں، ہم ابھی بالکل سنتے ہیں، ابھی سناتے ہیں. میں آپ کو ابھی سناتا ہوں. اچھا
اس میں قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ کسی اور خدا کی پوجا کرتے تھے. A few minutes later. میرے سے غلطی ہوئی, مجھے نہیں تھا پتا, میں نے تو بس وہی آپ کے آگے بات کی ہے, وہی آپ کو بتایا اس کے بارے میں. جو لوگ کہتے ہیں, جو لوگ اس کے بارے میں بولتے ہیں, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مطلب یہ تو بہت اچھا انسان ہے. ہمارے علاوہ تو کوئی احترام کرتا ہی نہیں ہے. باقی تو صرف اماموں کو مان رہے ہیں, اماموں کی نہیں مان رہے. ہم الحمدللہ اماموں کو بھی مانتے ہیں اور اماموں کی بھی مانتے ہیں. اب چونکہ اماموں کی جب مانی جائے گی تو جو انہوں نے غلط نظریات اڈاپٹ کر لیے اماموں کے بارے میں تو ظاہر ہے اس پہ زد پڑے گی. جس طرح کرسچینٹی کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات بتائی جائیں گی تو وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے, وہ کہیں گے عیسیٰ کے گستاخ ہیں یہ, حالانکہ ہم تو توحید بیان کر رہے ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کی بتائی ہوئی توحید عوام الناس تک پہنچا رہے ہوں گے. اسی طریقے سے ہمارے سب کانٹیننٹ کا ایک عجیب و غریب کلچر ہے, یہاں پہ جب آپ سچی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو اس حوالے سے تکلیف ہوتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں شاید یہ اماموں کے گستاخ ہو رہے ہیں, حالانکہ اماموں کے سب سے بڑے ڈیفینڈر ہی ہم یہ ہیں اس اعتبار سے کہ ہم نے ان کی صحیح تعلیمات لوگوں کے سامنے رکھی ہیں الحمدللہ. اور یہاں سب کانٹیننٹ میں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان میں ایک عجیب و غریب کلچر ہے کہ یہاں پر لوگ ایک دوسرے کو ادبی گالیاں دیتے ہیں. یعنی جب کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو وہ اختلاف رائے نہیں رہتا, مخالفت پہ اتر آتے ہیں. ہم تو بڑے سے بڑے لوگوں سے اختلاف کرتے ہیں تو صرف اختلاف رائے, مخالفت نہیں کرتے. یہ لوگ مخالفت پہ اتر آتے ہیں اور پھر اس قسم کی ادبی گالیاں انہوں نے ڈیوائز کی ہوئی ہیں لوگوں کو دینے کے لیے. کیا دیتے ہیں جی, یہ بدعتی ہو گیا ہے, یہ جو ہے بد مذہب ہو گیا ہے, یہ گمراہ ہو گیا ہے, یہ گستاخ ہو گیا. یہ ادبی گالیاں. اور جو غیر ادبی گالیاں ہیں, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, وہ تو کوئی بازاری آدمی وہ گالیاں بھی نہیں نکال سکتا جو ان حلقوں کی طرف سے پبلک میں آتی ہیں. اگر کسی کو شوق ہو تو یوٹیوب حافظہ اللہ تعالی و دامت برکاتہم العالیہ و مد ظلہ, اس سے آپ رابطہ کریں تو آپ کو ان علماء کی جو ادبی گالیاں ہیں, غیر ادبی گالیاں, اس کا ذخیرہ انشاءاللہ تعالی مل جائے گا. اور یہاں پہ ایک خاص کلچر اس اعتبار سے ہے کہ اگر کوئی شخص توحید کی, کتاب و سنت پہ چلنے کی بات کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں یہ تو وہابی ہو گیا, اہل حدیث ہو گیا. کوئی صحابہ کرام کی عظمت کی بات کرے تو اسے کہتے ہیں یہ تو دیوبندیوں والی باتیں کرتا ہے. کوئی عشق رسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرے, اگر وہ غلو کے درجے میں نہ ہو, غلو والا معاملہ الگ, تو کہتے ہیں یہ تو بریلویوں والی باتیں کرتا ہے. اور اگر کوئی اہل بیت کی محبت کی بات کرے تو کہتے ہیں یہ تو رافضی ہو گئی, تو شیعوں والی باتیں کرتا ہے.